اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کا جتنا ہم سے شکر گزاری ہو سکے ہمیں کرنی چاہیے اس کی عبادات کے ذریعے سے، کیونکہ اللہ نے ہمیں ایسے گھرانوں میں پیدا کیا ہے جو پہلے سے مسلمان تھے۔ یہ نعمت ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ آج ہمارا جو موضوع رہے گا وہ یہ کہ جو ہمارے سماج میں کچھ برے عنصرات پائے جاتے ہیں، جس کو صرف نہ کہ مسلم دنیا بلکہ پوری انسانیت قبول کر لیتی ہے کہ یہ ہر سماج میں نگیٹیوٹی کے حساب سے یا منفی تاثرات کے حساب سے اس کو لیا جاتا ہے۔ وہ چیزیں کیا ہے، ہم اس کو قرآن کے ذریعے سے ہائی لائٹڈ کریں گے۔ قرآن کس کس چیز کو وہ چیز کیا کہتی ہے، اور جو دنیا کے فیمس اسکالرس ہیں جن کو ہم سائیکالوجسٹ کہتے ہیں، وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کے برے اثرات کیا ہو سکتے ہیں کسی بھی سماج کے لیے، اور اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ اس سے بھی ہم قرآن اور باقی جو ہمارے فیمس اسکالرس ہیں اپنی کچھ ہم رائے دیں گے، اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس قرآن کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کروں جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 ہے، 11 اور 12، میں اس سے پہلے اس آیت مبارکہ کو زیادہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو پیش کروں۔ وہ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 57، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، تمہاری طرف اپنے رب کی طرف سے آیا ہے ایک نصیحت اور شفاعت اس چیز یا اس ہر چیز کے لیے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ رحمت انہی لوگوں کے لیے بن سکتی ہے جو اس کو ایکسیپٹ کرے بحیثیت اللہ کا حکم، اور انہی لوگوں کو مومن بھی کہتے ہیں۔ تبھی اللہ نے لاسٹ میں آخر میں کنڈیشن لگائی، شرط لگایا ہے، ان لوگوں کے لیے رحمت ہو سکتی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ اس کو ماننے کے لیے پہلے اللہ کو ماننا بہت ضروری ہے، اور اللہ کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے، کیونکہ وہی اس کا ایک واحد ماننے کا ذریعہ ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا نجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر، یہ آیت نمبر 12 تھی، مجھے 11 سے پڑھنا تھا، سوری۔ آیت اس طرح سے شروع ہوتی ہے 11 کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من النساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد ایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ ترجمہ میں اسی سے پڑھ لیتا ہوں، میں اگر چاہوں تو زبانی بھی کر سکتا ہوں۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائے، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ کسی کو برے لقب دو، ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم لوگ ہیں۔ اس کے بعد والی آیت ہے وہ اس طرح سے ہے، اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعد بدگمانیاں گناہ ہے، اور بید نہ ٹٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ میرے خیال سے ان دو آیتوں میں 5 چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ میں جہاں تک میرا علم ہے قرآن کی آیتوں کا یا ان کی صورتوں کا، یہ 5 چیزیں بہت جگہ پہ آئے ہیں، 2-3 جگہ پہ اس کا حل بھی بتایا گیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے آیات پہ یا اگلے آیتوں میں ڈسکس کریں گے۔ تو یہاں جو اللہ ایڈریس کرتا ہے، خطاب کرتا ہے، وہ بظاہر تو لگتا ہے ایمان والوں سے کرتا ہے، لیکن حالانکہ یہ قرآن جو میں پہلے آیات پڑھ چکا ہوں سورہ یونس سے، آیت نمبر 57،
یہ شفاعت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا ہے، نہ کہ مومنوں کے لیے، لیکن ظاہر سی بات ہے جو اس کو ایکسیپٹ کرے گا دل سے، جس کو ہم ایمان لانا کہتے ہیں اور اللہ سے ڈرنا کہتے ہیں، تو اسی کے لیے شفاعت بن سکتی ہے، کیونکہ اس کے لیے کنڈیشن ہے، شرط ہے، پہلے ہمیں اس کو ماننا ہے۔ تبھی اللہ نے خاص طور سے ایمان والوں کو یہاں پر ایڈریس کیا ہے۔ کہا کیا گیا ہے وہ یہ، لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جہاں تک میرا ایک سوشل ایکسپیرینس ہے، جہاں میں رہتا ہوں، میں اس ایریا کی بات کرتا ہوں، یہاں لوگ ایک عجیب بیماری میں مبتلا ہے۔ وہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں اوٹوپیا یا امیجنری ورلڈ میں وہ جیتا ہے، کہ وہ ہمیشہ اپنے گھروں میں جب ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیشہ ایک فیملی دوسرے فیملی کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ ان میں بھلے ہی وہ جو ان کے عیب، ان کی جتنی بھی کمزوریاں ہیں ان کو ایکومولیٹ کر کے، جمع کر کے اس کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ ان سے ان کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم کسی کی کمزوری کو بیان کریں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے، یہ ایک سائیکالوجیکل فیکٹ بھی ہے، اگر ہم کسی کی عیب چونی یا کسی کی کمزوریاں بیان کرتے، اس کو ایک جو آدمی کمزور ہوتا ہے خود سے، اس کو ایک تسلی ملتی ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں اس دنیا میں، چوری کرنے والا، چغلی کرنے والا، بدکاری کرنے والا بلکہ دوسرا بھی ہے، تو اس سے اپنے آپ کو ایک غلط تسلی دیتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس طرح سے وہ جو کرائم کرتا ہوتا ہے یا غلط کرتا ہوتا ہے تو اس طرح سے اس کو ایک تسلی ملتی ہے کہ کوئی بات نہیں، دوسرے لوگ بھی میرے ساتھ ہیں، تبھی وہ اپنے دوستوں کے سامنے یا کسی ایسے لوگوں کے سامنے جن سے وہ عزت کی توقع کرتا ہے تو ہمیشہ دوسروں کی برائیاں بیان کرتا ہے، تاکہ میرے علاوہ بھی لوگ ہیں جو اس برائی میں شامل ہیں، میں اکیلا نہیں ہوں۔ یہ کوئی اس طرح سے وہ اپنے آپ کو یہ بھی تسلی دیتا ہے کہ یہ کوئی بری چیز بھی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا اس کا یہ پہلو۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے، دنیا میں جو سوشل کرائٹیریا ہم نے بنائے انسانوں کے تعلق سے، اس میں شکل و صورت آتا ہے، رنگ آتا ہے، نسل آتا ہے، جس کو ہم اسٹیٹس بھی بولتے ہیں انگلش میں، یا کلاسز بھی بولتے ہیں، ریلیجس بیک گراؤنڈ، ریلیجس کی تو میں یہاں بات نہیں کروں گا، جو ایک خاندانی وہ ہوتا ہے، مطلب ایک خاندان، کوئی ایک خاندان سے ہوتا ہے، کوئی دوسرے خاندان سے ہوتا ہے، ٹیلنٹ ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے۔ آج کل نئے نئے کلاسز پیدا ہوئے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا ایک الگ طبقہ بن گیا ہے، جو الٹریٹ جن کو ہم پڑھے لکھے نہیں کہتے ان کا ایک الگ طبقہ بن گیا ہے۔ پڑھے لکھے ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، ان کا ایک اپنا سوشل سٹارڈم ہوتا ہے، سوشل سٹیٹس ہوتے ہیں۔ وہ بڑی کوئی ضروری نہیں کہ وہ زبانی سے اس طرح کی چیزیں کہے دوسروں پہ کہ تم مجھ سے کم تر ہو، بلکہ حرکاتوں سے ان کی ریلیشنز ان لوگوں سے ہوتی ہے جو ان کے اپنے وہ پیرامیٹر میں آتے ہیں، اپنے سٹیٹس کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے کلاسز کریٹ ہوتے ہیں۔ جب کلاسز کریٹ ہوتے ہیں تو اس کا نقصان انہی لوگوں پہ پڑتا ہے جو یہ پیدا کرتے ہیں، وہ میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا کیسے۔ آیت مبارکہ میں پہلے گروپ کو ڈسکس کیا گیا ہے، اس کے بعد انفرادی طور پر اللہ ایڈریس کرتا ہے، اور انفرادی برائیاں جو ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں، یہ صرف ہمارے سماج میں نہیں بلکہ پوری دنیا کی انسانیت میں پایا جاتا ہے۔ اور جو گروپ کے طور پہ اللہ نے ایڈریس کیا ہے، اس میں بحیثیت مسلمان میں کچھ باتیں یہاں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک یہ کہ مرد کو الگ سے ڈسکس کیا گیا اور عورت کو الگ سے ڈسکس کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارا مسلم سماج ہے اس میں یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا گیا کہ مرد یا عورت ایک دوسرے کا مذاق اڑائے، مطلب ان کا کوئی تال میل ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا جو اپنے آپ کو مسلم سماج کہلوانے والا ہو وہاں مرد اور عورت کا آپس میں میل ملاپ ہو، آپس کا ایک مذاق کرتے ہو۔ حالانکہ یہ چیزیں میرے خیال سے آج جتنے مرد اور عورت میں یہ چیزیں پائے جاتے اتنے مرد اور عورت میں نہیں پائے جاتے۔ اتنا نگیٹو میل ملاپ ہو چکا ہے ہمارے سماج میں۔ تو اس لیے بھی اللہ نے ایمان کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، مرد اور زن کا اخلاط جس کا ہم کہتے ہیں تعلق، تو یہ قطعی طور پر حرام ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے سماج میں انفرادی طور پر برائیاں پائے جاتے ہیں وہ تو سیم اسی طرح کی ہے، لیکن کچھ مخصوص برائیاں ہیں جو صرف انفرادی طور پر ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے۔ پہلا ہے کہ ولا تلمزوا انفسکم، تم اپنے آپ کو نہ جوڑو، تنابزوا بالالقاب، کہ تم ایک دوسرے کا نام برے طریقے سے لو۔ حالانکہ حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے کسی کو دوسرا نام بھی بولتے تھے، لیکن اس میں پیار ہوتا تھا، لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ پہلے ہم یہ طے کریں برا نام کہتے کس کو ہے۔ برا نام اسی کو کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو کوئی نام بولتے ہو تو اس کو لگے کہ اس نے میری انسلٹ کی ہے،
تو اسی کو برا نام کہتے ہیں. جیسے جس کو ہم اپنی بھاشا میں وہ ریڈیکولسلی کسی کا نام لیتے ہیں، ہمارا صاف وہاں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس کی تنقیص کرتا ہے، اس کی ذلت کرتا ہے، یہ اس کو رسوا کرنا چاہتا ہے دوسروں کے سامنے سے، جو ایک طرح کی گالی ہوتی ہے. تو اس کو بھی قرآن نے منع کیا ہے. اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ سمجھ کے کہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کی میں آگے بولنے والا ہوں کہ اس کے برے نقصانات بھی کیا ہے جو ہمیں ہی بھگتنا پڑے گا. اور اللہ نے اس کو اس طرح سے پیش کیا ہے، بیس الاسم الفسوق، یہ ایمان کے بعد فسوق ہے. فسوق ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ظاہری برائی ہوتی ہے. فسوق زنا کو کہا گیا، فسوق چوری کو کہا گیا ہے. قرآن میں ہے، سورہ اسراء کی آیات ہے، زنا کو وہاں فسوق سے تعبیر کیا گیا ہے ایمان کے بعد، بعد الایمان. ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، ظاہر سی بات ہے یہ تو ایمان والوں کو یہاں ایڈریس کیا گیا، کیونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں حالانکہ ہے تو یہ انسانیت کے لیے، لیکن بحیثیت مسلمان خاص طور سے اللہ ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے، کیونکہ ہمارے سماج اس سے ایکسیپشنل ہونی چاہیے. ایک دوسروں کے لیے ایک دعوت کا ذریعہ بھی بنتا ہے. اگر ہماری وجہ سے کوئی اسلام سے دور بھاگا تو اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے. کل قیامت کے دن ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی جواب دہی ہے، کیونکہ ہمیں مورل اخلاقیات کی تعلیم دی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تھوک کیا مطلب، ہمیں کیسے معمولی بات کرنے سے لے کر بڑی چیزوں تک کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، جس میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ تھوک ڈالنے سے لے کر، اللہ کے رسول نے یہاں تھوکنے سے لے کر بڑی چیزوں تک کی ہمیں تعلیم دی ہے. اس کے بعد جو دوسری آیت ہے وہاں اس طرح سے شروع کیا گیا، یا والذین آمنوا نجتنبوا، اے ایمان والو تم نے ایمان لایا ہے. کس چیز کا تم نے ایمان لایا ہے؟ اب تو اس سے باز آ جاؤ، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تعلیم دے رہا ہے اس چیز کی. تم صرف ایمان، آگے اس کی آیت ہے وقالت الاعراب آمنا، ایک دیہاتی ہے اس نے کہا میں نے ایمان لایا. اللہ نے فرمایا ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان کے کچھ تقاضے ہیں، کرائٹیریاز ہیں، ان کو پورا کرو. اس میں یہ بھی آتا ہے، تبھی اللہ فرماتا ہے نجتنبوا، اس سے باز آ جاؤ. کثیر من الظن، ایک تو اس میں یہ بھی ہے کہ تم جو نگیٹو انٹرپریٹیشن کرتے ہو لوگوں کے بارے میں، جو تم منفی تاثرات پھیلاتے بھی ہو رکھتے بھی ہو، اس سے بھی باز آ جاؤ. ان بعد الظن اسم، حالانکہ یہاں اللہ تعالیٰ کیٹاگوریکلی یہ کہتا ہے کہ ہر کوئی ظن جو ہے برا نہیں ہوتا ہے. اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہو، ظاہر سی بات ہے سماج کو اس کا نقصان ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں اس کو، تو وہ کوئی برا بھی نہیں ہے. اگر آپ کا یہ مقصد ہے کہ دوسروں کو اسے بچایا جائے، جیسے کوئی چور ہو، کوئی مطلب کچھ اور طرح کی برائی میں شامل ہو جس سے لوگوں کا گمان ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کو اس میں شامل کر سکتا ہے، اس طرح کی ان کو تھوڑا سا اگر ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے، تعلیم دل میں خلوص ہو، مقصد یہ ہو کہ ہمارے سماج اس کے اثر یا اس کے شر سے محفوظ رہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ جائز ہوتی ہے. اور کیونکہ غالباً علماؤں کا یہ موقف بھی ہے، علماء کیا ہے میرے خیال سے حدیث میں بھی اس کی تعلیم دی گئی ہے، 3 یا کچھ لوگوں کی غیبت کرنا جائز ہے. اس میں ظالم بادشاہ بھی آتا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ بھی لوگ اس میں آتے ہوں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ، دیکھیے اللہ نے ایک ٹرم استعمال کیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں آج تک کسی بھی انسان نے، بحیثیت ہیومینٹی کی میں بات کر رہا ہوں، کسی بھی سماج نے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا، اتنا کوئی قوم نہیں گرا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت، وہ بھی مردہ، 2 کنڈیشن اس میں بتایا گیا ہے، ایک تو بلڈ ریلیشن سے بھائی، دوسرا وہ بھی مردہ. اللہ فرماتا ہے کیا تم اس کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ اب دیکھیں اس میں کتنی برائی اور قباحت ہے کہ اس کو اس چیز سے تعبیر کیا گیا ہے جس کا استعارہ بولتے ہیں، اس چیز سے اس کا تشبیہ دیا گیا ہے کہ گویا کہ تم اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاتے ہو. یہاں مطلب مردہ بھائی یہ مطلب نہیں کہ یہ آدمی کو کہا جاتا ہے، بھائی کا مطلب چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، تو ایک لفظ کامن لیا گیا ہے ان کے لیے بھائی. مطلب اگر عورت غیبت کرتے وہ مردہ بہن، یا اس کا بھی بھائی ہوتا ہے، مرد بھائی ہوتا ہے، تو اس طرح سے ایک کامن ورڈ استعمال کیا گیا ہے یہاں پر. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان مطلب مرد اور عورت اپنے مردے بھائی یا بہن جو بھی ہو گوشت کھانا پسند نہیں کرے گا. یہ ہیومن سائیکالوجی ہے. تو جب تم اس کو پسند نہیں کرتے ہو تو کیوں تم ایسی چیزیں کرتے ہو جس سے تم سماج میں برایا پھیلاتے ہو اور خود اس کا سورس بنتے ہو، پھر خود ہی اس کا شکار بھی بن جاؤ گے. ان اللہ تواب الرحیم، ابھی بھی بہت دیر نہیں ہو چکے، اس برائی سے باز آ جاؤ، اس سے تمہیں خود نقصان ہو جائے گا. اللہ تمہاری غلطی کو ایکسیپٹ کرے گا، تم اپنی غلطی مانو، قبول کر لو. تاب یتوب کا مطلب ہوتا ہے ایک اچھے راستے پہ واپس آ جانا، لوٹ جانا. لفظی معنی اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹ جانا، لیکن یہاں مطلب ہے اہدنا الصراط المستقیم پہ لوٹ جانا، اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات پہ عمل کرنا. تو واقعتاً وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. تو اللہ فرماتا ہے کیوں تم، اچھا اس سے پہلے کہ میں اگلی آیات پہ جاؤں، میں یہ کہنا چاہوں گا یہ آتی کہاں سے یہ چیز ہے.
کہاں سوشل سٹیٹس پیدا ہوتے ہیں، کلاسز پیدا ہوتے ہیں. تاریخ گواہ ہے یہ ہمیشہ. آپ جانتے ہوں گے کارل مارکس ایک بہت ہی بڑے پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے داس کیپیٹال، جس میں ان کی ڈفرینٹ تھیوریز ہے. ایک ان کی یہ ہے کہ ڈائلیکٹک کیپٹلزم. ڈائلیکٹک کیپٹلزم کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی یہ کلاسز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے پیچھے بہت سارے مطلب چیزیں کار فرما ہیں، لیکن سب سے جو مین ریزن ہے وہ ہے میٹیریل. اور اسی کی نشاندہی سورہ نساء میں بھی کی گئی. جن لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہوتا ہے وہ میٹیریل میں بلیو کرتے ہیں، اور جن کے پاس میٹیریل نہیں ہوتے وہ ان کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، کلاسز پیدا کرتے ہیں. اور اسی کی وہاں اس طرح اس آیت کا شروعات کی گئی ہے. سورہ نساء آیت نمبر 13 ہے، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالذَّهَبِ مِنَ الْفِضَّةِ. ان 4 چیزوں کی وہاں نشاندہی کی گئی ہے جس سے آدمی کے اندر ایگو پیدا ہوتا ہے، گھمنڈ پیدا ہوتا ہے. پھر اسی آیت کو انہی چیزوں کو کنڈم کر کے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے کہ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ ان کو گدھے کی گھمنڈ کرنے کو گدھے کی آواز سے تعبیر کیا گیا ہے. اور اللہ نے واضح فرمایا تمہارے گھمنڈ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہیں بھی ایک دن جانا ہے. اور ریسائکل تمہیں بھی اس پروسیس کا اس چیز کا کبھی شکار ہونا پڑے گا. اگر تمہارے پاس کبھی میٹیریل نہیں ہوگا، جو سٹینڈرڈ تم نے سماج میں پیدا کیا ہے لوگوں کی عزت کرنے کے لیے، تم بھی اس کا کبھی شکار ہو سکتے ہو. تو ایٹ لیسٹ یہ انسانیت کے لیے ایک بیماری کی مثل ہے. تو سب کو مل جل کر چاہیے اس پہ غور کرے کہ آج اگر ایک شکار ہے اس کا، کل دوسرا بھی ہو سکتا ہے. اور انسانی سائیکالوجی اس کا ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے کوئی بھی ہو، کہ اس کو انڈر اسٹیمیٹ کیا جائے، اس کو ذلیل کیا جائے، اس کو رسوا کیا جائے. یہ ہماری بایولوجی ہے. جس طرح ہم کھانے کے بنا نہیں رہ سکتے، اس طرح یہ چیزیں ہمیں پنچ کرتی ہیں. تو اللہ فرماتا ہے اس آیت میں، اس کا علاج فرماتا ہے کس چیز پہ کوئی گھمنڈ کرے. یہ تو دنیا کا ہر ایک انسان مانتا ہے، چاہے ایتھیسٹ ہی ہو، کوئی بھی ہو. اگر کوئی خدا کا منکر بھی ہے، یہ بھی سبھی مانتے ہیں کہ سبھی جو اسپیسیز ہے، حالانکہ وہ تو ہم سے زیادہ بھی مانتے ہیں کہ وہ ایک ہی چیز سے آرجنیٹ ہوئی ہے. جب ہم سبھی ایک ہی چیز سے آرجنیٹ ہوئی تو ڈفرینسز کہاں سے پیدا ہوئی، کلاسز کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ انسانوں کی کوشش الگ الگ ہوتی ہے. اس دنیا کو مینٹین کرنے کے لیے کوشش کا الگ ہونا ایک لازمی جز ہے. ظاہر سی بات ہے اگر ہم اس پہ کلاس بنائیں گے تو کون سی عقل مندی ہے. میں مثال دے رہا ہوں، ہمارے سماج میں خاص طور سے جہاں میں رہتا ہوں، وہاں جو گورنمنٹ جاب کرتے ہیں اس میں بھی کلاسز ہے. ڈاکٹر کا ایک الگ ویلیو ہے، انجینئر کا الگ ویلیو ہے. اس میں جو ہمارا لوور ایک پیشہ سمجھا جاتا ہے وہی مزدور پیشہ. ظاہر سی بات ہے کیسے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے یہاں کلاس بنے ہوئے ہیں؟ یہ تب سمجھ میں آتا ہے جب ہم سوشل ریلیشن شپ مینٹین کرتے ہیں تو ان کو ایک DSC گریڈ کے حساب سے دیکھا جاتا ہے. ان سے لوگ رشتے نہیں کرتے، رشتے نہیں بناتے ہیں، اور وہ رسپیکٹ بھی نہیں دیتے. یہ ہمارا سماج کا ایک تجربہ ہے، تلخ تجربہ ہے، جو ہمیں ماننا پڑے گا. ویسے مسلمان بھی ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہاں ہماری گاڑی پھنستی ہے. اگر تمہیں چیک کرنا ہے تم اللہ اور اس کے رسول میں کتنا ایمان رکھتے ہو، تو یہاں تمہیں سب سے زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے. کیونکہ نماز تو تم پڑھتے ہو، ایک ٹریڈیشنل ہے، 5-10 منٹ وہاں دیتے ہو. یہاں تم ان لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو. سلوک کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے ان کو صرف کھانے پہ بلایا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں آدمی ایکسپوز ہوتا ہے. خاص طور سے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جب نکاح کا مسئلہ آتا ہے وہاں لوگوں کے ایک یہی کلاسز وہ مینٹین کرتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ ہم امیر سے جڑے، اور اس طرح سے ایک نیا سماج پیدا ہوتا ہے، بگ ڈفرینسز پیدا ہوتی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو اب میں بتانے والا ہوں، ایک کرمنل گروپ جو کرائم کرنے پہ اترتے ہیں وہ ایک الگ سے ایک کلاس پیدا ہوتا ہے. ان کے اندر اتنی نگیٹیوٹی ہوتی ہے اس سماج کے خلاف، جو امیری کی بنیاد پر یا کسی اور چیز کی بنیاد پر کلاسز، جنہوں نے کلاسز بنائے تھے اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے سے، اپنے حرکاتوں کی وجہ سے، ایک اپوزٹ گروپ ان کے یہاں پیدا ہوتا ہے جو ایک کرمنل گروپ کہلاتا ہے، جن کو ہم گونز بولتے ہیں. کچھ بھی کہیے، ڈاکو، چور، اچکے، شرابی، جو بھی ہوئے ہوتے ہیں ہمارے سماج میں، یہ اسی کا ایک رزلٹ ہوتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے. ان کا خود کا نقصان تو ہوتا ہی ہے، اور وہ ہمارے لیے بھی درد سر بنتے ہیں. ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں. اگر تم ایسے نہیں شامل ہو، اگر کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی محلے میں، کسی بھی ریاست میں کوئی آدمی شراب پیتا ہے، ظاہر سی بات ہے جو لوگ نہیں پیتے تو ان کا تو نقصان ان کے لیے بھی ہوتا ہے. اور سب کو مل جل کر سوچنا چاہیے کہ یہ برائی کہاں سے ختم ہو، یہ برائی پیدا کہاں سے ہوئی، کیوں یہ اس کے لیے موٹیویٹ ہوا کہ اس نے شراب پینا شروع کر دیا، اس نے سگریٹ پینا شروع کر دیا، اس نے چوری کرنی شروع کر دی، اس نے جو بھی کرائم آپ مانتے ہو، کیوں اس نے ایسا کیا، کیوں یہ مجبور ہوا؟ یہ بھی تو انسان ہی تھا. کیا ہماری کوئی غلطی نہیں ہے؟ کیا ہمارا کوئی رول تو ایسا نہیں ہے جس سے ہم نے اس کو یہ کرنے کے لیے مجبور کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات، اور اصحاب جو آپ کے صحابی تھے انہوں نے اپنی تعلیمات اور اخلاق کی وجہ سے لوگوں کو شراب چھڑایا، چوری کرنا چھڑایا. اور ہم کہاں ہیں؟ تو یہاں مطلب اس طرح کے جو کلاسز ہم نے پیدا کیے ہیں، یہاں تو اگر اچھا بھی کوئی انسان ہوگا تو وہ بھی برائی کی اور جائے گا. اللہ ہمیں ان چیزوں سے دور رکھے اور ہمیں محفوظ رکھے.
اور ہمیں اللہ اور اس کی رسول پہ تعلیم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔